اچھا آپ دیکھیے وَضْرِبُوهُنَّ جو جہاں یہ لفظ آیا ہے اس پر ہمارے مترجمین ہمارے جو ہے جو ٹرانسلیٹرز ہیں ان میں ایک نام بہت مشہور ہے, وہ انگلش ٹرانسلیٹر ہیں, بہت پاپولر ہیں. کیونکہ وہ پاپولر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے جان بوجھ کر قرآن کے ایکچول جو ہے جو ٹرانسلیشن ہے اس میں تحریف کرتے ہیں, تحریف, کرپشن کرتے ہیں. قرآن کا ٹیکسٹ کچھ اور ہوتا ہے, ان کو پتا ہے کہ اگر اس ٹیکسٹ کا ایز اٹ از ٹرانسلیشن اگر کر دیا جائے تو بات بگڑ جائے گی. اس لیے کیا کرتے ہیں, اس ٹیکسٹ میں جو کچھ ہے وہ جان بوجھ کر اس کے معنی بدل ڈالتے ہیں, جان بوجھ کر. تو اب ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ میری نظر میں, ایسے لوگ سچوالا کی نظر میں مجرم ہوتے ہیں, مجرم. میری نظر میں عبداللہ یوسف علی مجرم ہے, مجرم, کرمنل ہے, کرمنل. کیونکہ میں ایسے لوگوں کو مجرم کہتا ہوں جو سچائی کا ساتھ دینے کے بجائے جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں جانتے بوجھتے. ایسے لوگ سچوالا کی نظر میں مجرم ہیں. تو یہ عبداللہ یوسف علی مجرم جیسے مترجمین کہتے ہیں, یہ وَضْرِبُوهُنَّ کا جو ہے ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں, beat them slightly, پھولوں سے مارو, beat them slightly, بہت آرام سے, ایسا پیار سے, ایسا مارو. یہ ان کا عبداللہ یوسف علی کا ٹرانسلیشن ہے. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ یہ اندر سے بڑے شرمندہ ہیں. ان کو پتا ہے کہ قرآن میں بے شمار ایسے مواقع ہیں جہاں پر مترجمین کو, جہاں پر مفسرین کو شرمندگی ہوتی ہے, ان کو گلٹ فیل ہوتا ہے. یہ احساس جرم کے تحت, مطلب یہ اس احساس تلے دب جاتے ہیں, یہ احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی اگر یہ لفظ کو ایز اٹ از دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو پھر ہم کہاں رہے, ہمارا ایمان کہاں رہا, ہمارا اللہ کہاں ہے, ہمارا رسول کہاں ہے, ہماری کتاب کہاں ہے, بھی سارا معاملہ جو ہے درہم برہم ہو جائے گا. تو اب اس لیے کیا کرو, اس میں جو ہے اس میں کرپشن کرو, تحریف کرو, تحریف کرو. یحرفون الکلم عن مواضعہ, یعنی دیکھیں ان میں مطلب یہی تو تحریف یہودی بھی کرتے تھے نا, لیکن مسلمان یہودیوں کو جو ہے پیچھے چھوڑ کر ان سے کئی گنا آگے نکل گئے تحریف کے معاملے میں. یحرفون الکلم عن مواضعہ کے معاملے میں مسلمان یہودیوں سے کئی گنا آگے ہیں, کئی گنا آگے ہیں. تو جو ہے عبداللہ یوسف علی جیسے مجرم کا یہ کہنا ہے بیٹ دم سلائٹلی, بیٹ دم لائٹلی. اچھا اب ظاہر بات ہے جو لوگ مغرب میں رہتے ہیں, جو لوگ یورپ میں, امریکہ میں رہتے ہیں, ان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ اکثر مغربی ممالک میں شوہر اپنی بیوی پر اگر ہاتھ بھی اٹھائے گا تو اسے جیل ہونی ہے. کیا عثمان بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح بول رہے ہیں, جیل ہو جائے گی, جیل ہو جائے گی نا. کیا کسی ہسبینڈ کو یہ رائٹ ہے یورپ کے کسی بھی جو ہے ملک میں یا پھر ویسٹرن کنٹریز میں کہ ایک شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے, اس کو رائٹ ہے؟ رائٹ ہے, سوال ہی نہیں ہوتا. بھائی وہ بیوی مان لو کچھ غلطی, ٹھیک ہے غلطی کری تو غلطی کی بات آپ زبان سے بولو. اگر واقعی ایسی غلطی ہے جس پر جو ایک جرم کہلائے اور جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے تو آپ کا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ پولیس کو انفارم کرے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں اپنے عثمان بھائی, غلط کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. بھئی اگر کوئی جو ہے ایسی غلطی کرتا ہے جو قابل گرفت ہے, ظاہر بات ہے اس کو پولیس میں اطلاع دے اور جو ہے پولیس اس کا جو ہے فیصلہ کرے گی. ایک شوہر کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ہاتھ بھی اٹھائے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَضْرِبُوهُنَّ, ان کو پیٹو. لٹرلی پیٹنے کی بات ہے, آرڈر ہے, حکم ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی یہ باتیں, یہ حکم کیا آج کی تاریخ میں اپلیکیبل ہے؟ اچھا اور ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے آج یہ جو ہے طریقہ کار بہت عام ہو گیا ہے. یورپ, امریکہ یعنی ویسٹرن کنٹریز میں تو ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو ہے دنیا کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ایک عام سی بات ہے, کیونکہ انسان باشعور ہونے لگا ہے. یہ اپنی مطلب اس انسان کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ وہ اگر اس کی مرضی ہے تو ٹھیک ایسا رہے, نہیں مرضی ہے تو جیسا اس کے رہے, جیسے اس کی مرضی. اب دیکھیے میں کہنا چاہ رہا ہوں, لیونگ ریلیشن رکھنے والوں کو, لیونگ ریلیشن آج کی تاریخ میں ایک عام سی بات ہے, کیونکہ دو انسان ہیں, دونوں سمجھدار ہیں, دونوں پڑھے لکھے ہیں, دونوں باشعور ہیں, وہ اپنی مرضی سے ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ہی جگہ. وہ اپنی مرضی ہے, جیسے ان کی مرضی رہے, وہ انسان ہے, ان کا رائٹ ہے بھی. وہ یہاں پر کسی کو ان پر جو ہے انگلی اٹھا کر ان کو غلط کہنے کا تک حق نہیں ہے. مگر قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لیونگ ریلیشن رکھنے والوں کو بے دردی کے ساتھ سب کے سامنے 100 کوڑے مارنے کا غیر انسانی حکم قرآن دیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اب آپ دیکھیے
یعنی ایسے لیونگ ریلیشن رکھنے والوں کو قرآن ایک ٹائٹل دے رہا ہے. وہ جو خاتون ہے اس کو الزانیہ کہہ رہا ہے, اور وہ جو مرد ہے اس کو الزانی کا جو ہے ٹائٹل دے رہا ہے. تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما, یعنی ان دونوں میں سے ایک ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. ولا تأخذکم بہما رأفہ, یعنی ان کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی محبت, کوئی اپنائیت نہیں آنی چاہیے, کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے. فی دین اللہ, اللہ کے دین میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو تو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا, اور پھر جو ہے یہ جو 100 کوڑے لگانے والا جو معاملہ ہے, یہ جو عذاب ہے, طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اس عذاب کو پورے کے پورے مومنین اپنی آنکھوں سے برملا طور پر دیکھیں, عبرت کے طور پر. یہ ہے قرآن, یہ ہے قرآن کی سزائیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ سزائیں آج کے کی میری آواز جو ہے ٹھیک آ رہی ہے جی؟ جی اچھا ٹھیک ہے. تو یہ عذاب جو ہے مومنوں کی جماعت اپنی آنکھوں سے برملا طور پر دیکھے. یہ عذاب کھلم کھلا عذاب, جن کو 100 کوڑے لگانے والا عذاب, مومنوں کی جماعت کھلم کھلا. یوں سمجھیے کہ کسی بستی یا کسی شہر, کسی سٹی کے چوک میں ایک جو ہے اسکوائر میں جہاں سب لوگ ہوں, ان کے سامنے جو ہے یہ عذاب ان دونوں کو دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ لیونگ ریلیشن میں رہ رہے ہیں, کیونکہ یہ زانی اور زانیہ کہلاتے ہیں. قرآن اس طرح کا حکم دے رہا ہے. کیا اس طرح کے احکام قرآن کے آج اپلیکیبل ہے؟ سوال ہے. اچھا آپ دیکھیے قرآن ایک اور بات بھی کرتا ہے, وہ ہے منکرین اسلام کی تعریف قلوب, یعنی مقدس رشوت, یعنی ہولی برائب. ہولی برائب, اچھا یہ کیا ہے؟ قرآن میں اس کا باقاعدہ حکم آتا ہے. صرف حکم نہیں بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کا فرض ہے, اللہ کا فریضہ ہے. تم کو یہ لازماً کرنا ہی کرنا ہے. فریضہ ہے اللہ کا, اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے. اللہ نے اس چیز کو فرض قرار دیا ہے. وہ کیا ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ اگر اسلام کی جو ہے کہ انکار کر رہے ہیں, اسلام کو نہیں مان رہے ہیں, کہتے نہیں یار جو ہے میرا دل نہیں مان رہا ہے کہ اسلام کو قبول کرنا. یار اسلام میں ذرا معاملہ گڑبڑ دکھ رہی, میں نہیں مانتا. میں انکار کی طرف جو ہے جھک رہا ہوں, میرا دل انکار کی طرف مائل ہے, میں اسلام کو مان نہیں سک رہا. تو اب ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ہولی برائب دینا ہے. ان کو لینا کہ ٹھیک ہے یار جو ہے تو اس طرح کی باتیں مت کر, یہ لے, یہ 10,000 ریال لے لے, یہ 10,000 ریال لے لے. وہ کہے گا نہیں یار جو ہے میں نہیں. اچھا یہ ٹھیک ہے 50,000 ریال لے لے. نہیں یار میں نہیں مان سکتا. اچھا 50 سے بھی بس کام نہیں چل رہا, یہ 1 لاکھ ریال لے لے بھائی, 1 لاکھ سعودی ریال لے لے, اور کیا چاہیے تیرے کو؟ نہیں بھائی نہیں مانتا میں. اچھا یہ 5 لاکھ سعودی ریال لے لے. وہ کہے گا اچھی بات ہے, ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ مسلمان ہیں اور جو ہے معاملہ چل رہا. ایسی بات کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ. جس طرح سے اور دوسرے کام اللہ کی طرف سے فریضہ کہلاتے ہیں, یہ مؤلفۃ قلوبہم بھی فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. مقدس رشوت, ڈیوائن برائب ہے, ڈیوائن برائب. گھوس کیا کہتے ہیں اس کو؟ گھوس کہتے ہیں نا. اب اس کو جو ہے ہولی برائب کو کیا کہیں گے؟ بہت ہی جو ہے جی ہمارے عبدالحمید صاحب اس کو پوتر گھوس کہیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ پوتر گھوس ہی بولیں گے. کیا نہیں دیکھیں کہ جو ایک آدمی جو ہے, ایک مسلمان, وہ اسلام چھوڑنے کے قریب آ گیا, وہ بولا نہیں یار میں سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو. یا پھر مان لو کوئی ایک نان مسلم ہے, وہ اسلام قبول کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ذرا معاملہ گڑبڑ ہے, وہ بولا نہیں یار میں پوری طرح سے میں سیٹسفائی نہیں ہو رہا اسلام سے. تو ایسی صورت میں اس کو میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں کہ لے بھائی یہ 10,000 ریال لے لے, اب تو جو ہے اسلام قبول کر لے یار. وہ بولے نہیں یار نہیں, یہ 50 لے لے, یہ 1 لاکھ لے لے, یہ 5 لاکھ لے لے. وہ بولے گا اچھی بات ہے ٹھیک ہے, اب 5 لاکھ سعودی ریال مل رہے ہیں, اور کیا چاہیے؟ وہ ٹھیک ہے میری زندگی چلتی ہے سکون سے, میری پورے جو ہے ساتھ میری جو ہے وہ جو ہے نسلیں بیٹھ کے کھائیں گے. 5 لاکھ سعودی ریال کس کو بولے؟ آرام سے جو ہے زندگی گزرے گی, لے لیا. تو اب یہ جو ہے نا, یہ جو طریقہ ہے, اس کو قرآن میں کہا گیا مؤلفۃ قلوبہم, یعنی تالیف قلوب, یعنی دلوں کو نرم کرنے, دلوں کو پلٹانے, اسلام کی طرف پلٹانے کا یہ ایک جو ہے یہ ایک ہتھ کنڈا ہے, حربہ ہے. پھر رشوت وہی ہے. اب اس کو جو ہے اگر آپ ہندی میں کہنا چاہیں تو کیا جو ہے اس کو پوتر گھوس کہیں گے کیا؟ میں یہ پوچھ رہا تھا. پوتر گھوس. اچھا آپ کو معلوم ہے یہ پوتر گھوس قرآن میں فریضۃ من اللہ کہا جاتا ہے. اس کو اللہ کی طرف سے فرض ہے.
قرآن نے اس کو، اس عمل کو اللہ کا فرض کہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے؟ آج ہوتا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ مجھے سپر تھینکس اور پیٹریون کے ذریعے سپورٹ کیجئے. ہمارے کام کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، اور آل نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ساری نوٹیفیکیشن ملے. جی شکریہ، خدا حافظ.